السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اس 6 گناہ سے نیک کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے۔ تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ہم سب کو نعمتوں سے نوازتا ہے، صحت سے، گھر سے، گھر والوں سے، پیسے سے، علم سے، دین اور دنیا جب کسی کو دونوں ملتے ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے سب سے پہلے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو شکر کرنا مطلب اپنی زبان سے کہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ یہ صرف تیری توفیق سے ہوا ہے۔ تو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو فوراً سجدے میں جائے اور کہے اے اللہ تیری ہی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ اگر مال ملا ہے تو مال نیکی میں لگائے، اور اولاد ملی ہے تو اولاد کو نیک بنائے، صحیح تربیت کرے، صحت دی ہے تو اس کی قدر کرے، اور روزے نماز برابر سے پڑھے، بیمار کی عیادت میں سب سے آگے رہے، اور اس نعمت کو بانٹنے کے لیے دل بھی سب سے بڑا کرنا ہوگا۔ توفیق کا دروازہ کب بند ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب مال دیا جاتا ہے تو نماز روزے کی پابندی نہیں، ساتھ میں صحت تو نہ خیر خواہی کا پتہ رکھتے ہیں، کسی غریب اور مسکین پر خرچ کرنا، للہ دینا بہت بھاری پڑتا ہے، دل پہ پتھر رکھ کر زکوٰۃ تو دے دیتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہوں گے بھاری من سے کہ مال جا رہا ہے، پر للہ کبھی نہیں کرتے، اور نہ کبھی دین کے کام میں مال جاتا ہے۔ تو مال جا کہاں رہا ہے؟ مال تجوری میں، یا فضول خرچی میں، یا پھر حرام کے کاموں میں؟ سیدنا حسن بصری سے سوال کیا، تب انہوں نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلانے والا پکارنے والا کون ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا جس کو نعمتوں تو اللہ نے دی پر وہ نعمتوں کا صحیح جگہ صحیح ٹائم پر خرچ نہیں کر پایا، اس نے وہ نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں لگا دی۔ سب سے چیختا چلاتا وہی آدمی ہوگا قیامت کے دن۔ توفیق کا دروازہ تب بند ہوتا ہے جب انسان کی خواہش ہو کہ شہرت مجھے مل جائے، پر عمل کی اسے فکر نہ ہو۔ اللہ اسے توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ بڑی بڑی ڈگریاں آدمی حاصل کر لیتا ہے، شہرت مل جاتی ہے، اور اللہ کے بیسک حقوق بھی وہ پورا نہیں کرتا ہوتا، تو کیا ہوگا؟ اللہ اسے نیک کاموں کی توفیق دیں گے؟ نہیں دیں گے، چھین لیں گے۔ جب کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو توبہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو گناہ ہی نہ کرو، حکم تو یہی ہے نا؟ اور کہتے ہیں معافی کا دروازہ تو کھلا ہے، مانگ لیں گے معافی جب ٹائم ملا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں یہ لوگ جلدی نہیں کرتے، تو ایسے ہی لوگ نیک کاموں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، جب وہ دھوکہ کھا لیتے، مطلب کہ بڑائی کریں گے کہ یہ نیک عالم سے میرا تعلق ہے، وہ پیر سے میرا قریب کا رشتہ ہے، ارے مولانا تو ہمارے گھر آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارے گھر جیسا تعلق ہے، تو وہ جو نیکیاں بتائیں گے، گنائیں گے، اور لیکن نیکیاں کرتے نہیں ہیں، پر دوسروں پر ایسی اپنی پرسنالٹی دکھاتے ہیں جیسے ہم نیک گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب ہم بھی نیک ہیں، ہم تو عمرہ پہ عمرہ کرتے ہیں، اور مکہ یا مدینہ میں ایسی پکچریں نکالتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں جیسے کہ وہ ایک بڑا ہی نیکوکار آدمی ہو، اور وہاں جا کر کئی بڑی ہستیوں کے ساتھ اپنی سیلفی نکالتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں، مطلب اپنی بڑائی کرتے ہیں، اپنا ہی کالر اونچا کرتے ہیں، تاکہ یہ سب سن کر لوگ اس کی تعریف کریں، واہ تیری تو پہنچ اوپر تک ہے، کیا بات ہے۔ تو صرف اسی لیے لوگ توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگ بننے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر نیک لوگوں سے رابطہ ہوا ہے، تعلق ہوا ہے، تو ان جیسے بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کا عمل کسی کے لیے کام نہیں آتا، ہمارا عمل ہمیں خود ہی کرنا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی خبردار کر دیا تھا کہ عمل کر لینا، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، اور مجھ سے مال مانگو گے تو میں دے دوں گا، لیکن قیامت کے دن کام نہیں آؤں گا، عمل تو تجھے ہی تیرا کرنا ہوگا۔
کس کی بات چل رہی ہے یہ؟ سیدنا نسائی اہل الجنت، پتہ ہے جو جنت کی سردار ہوگی۔ تو مال ملا، شکر ادا نہیں کیا، فضول خرچی کی تو نیکی کی توفیق گئی۔ دوسرا، اولاد ملی، نیک پرورش نہیں کی، نیکی کی تعلیم نہیں دی، نیک راہ پر نہیں لگائے تو نیکی کی توفیق گئی۔ عہدہ ملا اور دکھاوا کیا، تعریف اور واہ واہ بٹورنے کے لیے نیکی کی تو وہ بھی نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو شہرت کے لیے نیکی گوا دی اس نے۔ چوتھا، فرض کی قدر نہیں کی اور سنت اور نفل کے لیے بھاگے جا رہا ہے۔ تو جو فرض کی قدر نہیں کر رہا ہے اور سنت اور نفل میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیتا ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق نہیں دیتے۔ پانچواں، بدعتوں کو بڑھاوا دینے والا، جو آدمی اپنے باپ دادا کی رت رسم پر چلتا ہے جبکہ اسے صحیح علم مل گیا ہو پھر بھی وہ ریت رسم نبھا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ چھٹا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھنے والا آدمی اور دین کا علم ہونے کے باوجود وہ کام کیے جاتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو قرآن اور سنت کے حساب سے ہی ہماری نیکی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جیسا دیکھنا چاہتا ہے ویسا بندہ بنا دے اور ہمیں ان سب گناہ اور بدعتوں کے کام سے بچائے اور بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔